الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات کی خرابی اور جس کا لازمی نتیجہ طلاق اور خلا کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، اس کے اسباب میں سے بنیادی سبب یہ ہے، اس کی وجوہات میں سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریعت کا کما حق ہو علم نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے حقوق سے بے خبر رہتے ہیں اور عملی زندگی میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، اور وقتی طور پہ ہو بھی جائے تو بہت جلد ہی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، ایک درجہ اور ایک گنا فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر مردوں کو ایک گنا برتری حاصل ہے۔ اور اسی طرح الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اللہ نے چونکہ فضیلت دی ہے اور وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، تو اس بات کو سامنے رکھ کر اگر چراغ خانہ بیوی زوجہ وہ اس کی اطاعت کو اختیار کرے کہ میں نے ہر حال میں اپنے شوہر کی اطاعت کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ اور اطاعت نہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو کہا کہ رات بھر فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، کبھی کہا اللہ رب العالمین رات بھر اس پہ ناراض رہتا ہے، اور کبھی آپ نے فرمایا کہ عورت کی ناشکری اور عورت کا اطاعت نہ کرنا یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ مختلف دلائل ہیں جو آپ سن چکے ہیں اور سنیں گے۔ حتیٰ کہ جس عورت نے یہ کہا کہ میں سارے حقوق ادا کرتی ہوں، اطاعت کرتی ہوں، 100% فرما برداری کرتی ہوں، اس کو بھی آپ نے کہا کہ فانظری انما ہوا جنتک و نارک، غور کرو تم کیا کہہ رہی ہو، اس لیے کہ تمہاری جنت بھی وہی ہے اور تمہاری دوزخ بھی وہی ہے۔ تو بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، نہ صرف یہ کہ اہل خانہ کی تربیت ہونی چاہیے بلکہ پورے خاندانوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کو سنبھال کے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ تو شوہر کی جو اطاعت ہے وہ حصول جنت کا رستہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مواقع پر جنت کی بشارت دی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ آپ نے فرمایا دنیا کا بہترین خزانہ جسے تم جمع کرو یا تمہیں جمع کرنا چاہیے، وہ نیک سیرت عورت ہے کہ جب تم اسے دیکھو، تمہاری جو زوجہ ہے تمہیں خوش کر دے، حکم دو تو تمہارا کہنا مانے، اور تم موجود نہ ہو تو تمہارے مال اور اولاد کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اس کو بہترین خزانہ قرار دیا گیا۔ کبھی کہا دنیا کلھا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحہ، پوری دنیا منفعت کی جگہ ہے مگر سب سے بڑا منفع یہ ہے کہ انسان کو نیک عورت مل جائے، صالحہ گھر والی مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عورتوں کو آداب سکھائے ہیں اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ
اگر شوہر بیمار ہو جائے، اس کے بدن میں زخم ہو جائے اور اس میں پس پڑ جائے، پیپ پڑ جائے، تو عورت اگر اس کو اپنی زبان سے چاٹ کر بھی صاف کرنا پڑے اور وہ کرے تو پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی صحیح حدیث ہے۔ اس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ مسئلہ، مگر چونکہ ہمارے ہاں توجہ نہیں ہے، تو نہ صرف یہ کہ عورت آگے سے جواب دیتی ہے یا اس کا منہ بنتا ہے، وہ اطاعت کو چھوڑتی، بلکہ تمام اہل خانہ ہی اس کو برا محسوس کرتا ہے کہ جی ہمارا تو داماد ہی ایسا ہے، ہمارا تو داماد ہی ایسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت سفر پہ جانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، سواری پر ہے، اور پھر بھی اس کا شوہر اس کو طلب کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی بات پر لبیک کہے، سفر کو اپنے مؤخر کر دے۔ یہاں تو شادیاں مؤخر نہیں ہوتی، یہاں تو پارٹیاں نہیں چھوٹتی لوگوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آداب سکھاتے ہوئے کہ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر تم خرچ نہ کرو۔ مال اس کا ہے، مال خرچ وہ کرتا ہے، ہاں اس کو بتا دو، وہ اگر اجازت دیتا ہے یا خاموش ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دوسرے دلائل شوہر کو ادب سکھاتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے پوچھے تو آپ اس کو اجازت دے دیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ کار خیر میں، لیکن بلا اجازت عورت خرچ نہ کرے اور اپنے شوہر کے مال کو۔ ایسا نہ اپنے حساب سے خرچ کر دے، مہینے کا حساب سے پیسے دیے تھے، بعد میں اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ مجھے کیا پتا جن بوت کھا گئے کہ میں کھا گئی کیا، مجھے کیا پتا ہے، میں نے رشتہ داروں کو دے دیا، اپنے پیسے ختم ہو گئے تمہارے۔ تو شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ خرچ کہاں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت اپنا مال بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ اپنا مال ہے، اماں ابا نے دیا ہوا ہے، یا اس کا اپنا کوئی بزنس ہے، اب تو آن لائن کا دور ہے، ویسے اپنا کوئی کام ہے جس سے دو پیسے کی آمدنی شروع سے ہوتی ہے۔ باپ نے ہر بچی کا بزنس الگ کیا ہوا تھا مثال کے طور پہ، تو اس مال کو بھی وہ اپنے شوہر کی اجازت سے خرچ کرے۔ کیوں؟ کامن سینس کی بات ہے، عام فہم بات ہے کہ جب شوہر تمہارے وجود کا مالک ہے تو پیچھے رہ کیا گیا، پھر ہر چیز کا مالک ہے۔ تو شریعت نے یہاں تک کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کے لیے عطیہ کرنا، خیرات کرنا جائز ہی نہیں ہے، چاہے اس کا اپنا مال ہو، جب تک شوہر اجازت نہ دے دے۔ اس درجے کی اطاعت سکھائی گئی ہے، فرما برداری سکھائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دی اس میں یہ بات آپ نے سنی ہوگی، مشہور بات ہے کہ عورت کی اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ اس میں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ عورت نے اگر آنا ہے تو اپنے ولی وارث کی یا شوہر کی اجازت سے آنا ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کو کہا کہ تم اجازت دے دو، مگر عورت کو اشارہ کر دیا کہ پوچھ کر آنا ہے، اللہ کے گھر میں آنا ہے، پھر بھی پوچھ کر آنا ہے۔ اور آج نہ جانے کہاں کچھ لوگ چل دیتے ہیں، ادھر یہ کام پہ نکلا، ادھر پیچھے گھر میں تالا ہے دے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شادی کے بعد اگر شوہر کہتا ہے کہ جی جاؤ گی تو میرے ساتھ جاؤ گی، آؤ گی تو میرے ساتھ آؤ گی، آپ جس سے چاہے فتویٰ لے لیں، اس نے یہ فتویٰ دینا ہے کہ جی بالکل صحیح ہے، شوہر کا کہنا مانو۔ ہمارے کیا سکھایا جاتا ہے کہ جی فتویٰ لے لیا جاتا ہے، عورت کیا شوہر کے والدین کی خدمت کر سکتی ہے یا فرض ہے اس کے اوپر؟ تو علماء فتویٰ دیتے ہیں فرض تو نہیں ہے، ہاں شوہر کی اطاعت فرض ہے، اس کے والدین کی یعنی ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، کرنا چاہیے، بس موقع مل گیا، بھائی فرض نہیں ہے نا، جان چھوٹی۔ اب اس کا مطلب پھر کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لڑکے کے والدین بیمار ہیں تو یہ دیکھتی نہیں، کہتی جی آپ نے تو کہا تھا فرض نہیں ہے، فتویٰ لا کے دیا تھا مجھے تو آپ نے، ان کی خدمت کون کرے گا پھر؟ یہ اپنی بیٹی کو بلائیں گھر سے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو بلائیں کہ بیٹی تمہارے میں بیمار ہو گئی، اور یہ اپنے جو بہو ہے وہ اپنے گھر کو چلی جائے کہ میری اماں بیمار ہے۔ اسلامی معاشرے میں، عرف عام میں، ہمارے رواج میں تو یہ قابل برداشت ہی نہیں ہے، نہ اس پر کوئی عمل کرتا ہے۔
بلکہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا جس گھر میں جا رہی ہے وہی تمہارے والدین ہیں۔ براہ راست فتویٰ ملتا ہے کہ فرض نہیں ہے اس کا، مگر شوہر کی اطاعت تو فرض ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ گھر سنبھالے، والدین کو سنبھالے یا کام کرے۔ تو یہاں بھی جو ہے مزاج بگڑتا ہے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور میں نے ایسے بھی دروس سنے کہ وہ جذبات میں بہت کچھ کہہ گئے، مثلاً کہ تیرا کھانا پکاتی ہے تجھ پر احسان کرتی ہے، تیرے گھر کا پوچھا لگاتی ہے احسان کرتی ہے، تیرے جھاڑو لگاتی ہے تجھ پر احسان کرتی ہے، تیرے کپڑے دھوتی ہے تجھ پر احسان کرتی ہے۔ یہ تو بے علمی کی انتہا ہے، مشہور بات ہے، سب جانتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے چکی چلا چلا کے، مشکیدہ پانی بھر بھر کے کندھے پہ نشان پڑ گئے تھے، تھکن سے چور ہو جاتی تھی، جنتی عورت، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارہا کہا بابا مجھے کوئی غلام دے دے، مجھ سے کام کا مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا مجھے وظیفہ سکھا دیتا ہوں، غلام تو مسلمانوں کے لیے، دوسروں کو دے دے۔ آپ نے مگر نہیں کہا سیدنا علی کو کہ میری بیٹی سے کیا کام کروا رہے ہو، میری بیٹی تو بڑے ناز و نام سے پلی ہے، وہ کام تھوڑی کرتی ہے۔ اس لیے کہ یہ اسلامی معاشرے کا حصہ ہے۔ مشہور بات ہے صحیح بخاری کی، سیدہ عائشہ کا واقعہ افک ہوا، پوچھا گیا تو ام ایمن نے کیا کہا؟ ام ایمن نے کہا وہ اتنی بھولی ہے، آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے اور وہ نادانی کی وجہ سے سو جاتی ہے، اس کا آٹا بکری کھا جاتی ہے۔ آٹا کون گوندھتا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روٹیاں بنانی نہیں آتی تھی، آپ کی سوکن آ کے روٹیاں بنایا کرتی تھی۔ مگر یہ مسئلہ نہیں اٹھا کہ میری بیٹی نے تو کبھی کام کیا ہی نہیں، میں ہوٹل سے لے آیا کرو یا کوئی اور آ کر بنا دیا کرے گا۔ گھر کے کام عورت ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، صرف گھر کے نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بھی۔ اسماء بنت ابی بکر کتنی عظیم عورت ہے، ابو بکر کی بیٹی، زبیر کی بیوی، عبداللہ کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، نہ صرف گھر کو سنبھالتی بلکہ جو گھوڑا رکھا ہوا ہے زبیر نے، اس کو کھلانے پلانے کے لیے کئی میل دور جا کے گٹھلیاں چنتی ہیں، گٹھلیاں سر پہ رکھ کے آتی ہیں، اس کو بھگوتی ہیں، اس کو کوڑتی ہیں، پھر جا کے گھوڑے کو چارہ ملتا ہے۔ کسی دور میں جا کے ابو بکر نے ان کو غلام دیا، پھر ان کا بوجھ ہلکا ہوا۔ تو یہ بھی غلط روش ہے کہ ہماری بیٹی نے تو کبھی کام کیا نہیں ہے۔ ہاں مرد کو ہاتھ بٹانا چاہیے، اس کے دلائل ملتے ہیں، چھوٹے موٹے کام گھر کے وہ کر لے تو وہ گھس نہیں جائے گا، اسے گھن نہیں لگ جائے گا یا وہ پریشان، اس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن امور خانہ داری عورت کی ذمہ داری اسے کرنا چاہیے۔ آج ادھر سے موڈ خراب ہے، کل ادھر سے موڈ خراب ہے، پھر یہ موڈ خراب ہو گیا، تو یہ جو بد دماغی ہے دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر بات بڑھ جائے تو طلاق سے پہلے کچھ مراحل ہیں۔ کیا فرمایا؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ جھگڑے اور بھی لوگوں کے ہوتے ہیں مگر یہ طریقہ اللہ نے بتایا ایسے حل کرو۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا خاص ہے کہ اللہ نے حل بھی بتایا کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ کھٹپٹ ہو گئی ہے، فرمایا ایک سمجھدار اور بڑا اور منصف انصاف پسند ادھر سے لے لو، لڑکے کی طرف سے اور ایک لڑکی کی طرف سے، اور اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ بھی صلح کروا دے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے، مگر آج کسی کے پاس وقت ہی نہیں مسئلے کو حل کرے، اس کی سنی تو اس کی گا دی، اس کی سنی اس کی گا دی، اللہ اللہ خیر سے اللہ، اس کی بے رکھ لی اس کی بے رکھ لی، فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں ایک بیوی کے لیے کہ شوہر کے ساتھ کیسے چلنا ہے وہ اس کو نہیں پتہ، شوہر کو نہیں پتہ بیوی کے ساتھ کیسے جو ہے مجھے معاملات کو چلانا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کو نہیں پتہ، خاندانوں کو نہیں پتہ۔ نہ صرف یہ لڑتے، بڑے بڑے خاندان لڑ جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے لڑ جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ پیچھے رہے تو آپ کو پتہ چلے گا طلاق اور خلا وغیرہ پہلے بھی ہوتے تھے مگر خاندانوں میں کبھی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، اور نہ کوئی عیب کی بات تھی کہ جی مطلقہ ہم تو نہیں کرتے، خلا یافتہ ہم تو کرتے ہی نہیں۔ تو دین اسلام کی پوری تعلیمات کو گویا کہ پس پش ڈال دیا گیا ہے، گھروں میں فساد ہے۔ تو اس کی بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ کتاب و سنت کا جو فہم ہے، جو علم ہے، وہ ہمارے گھروں میں عام ہونا چاہیے، ہر بڑے کے لیے، ہر چھوٹے کے لیے، ہر خاندان کے لیے، تاکہ یہ سلسلہ پیار و محبت کا چلتا رہے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔